نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادت کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نفل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی حالت یہ ہے کہ شہر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز ہی قضا ہوگی، کم از کم جماعت تو اکثروں کی پہنچ ہو جاتی ہی ہے۔ گویا شہر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ اہم فرض کو یا تو بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا، کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو نماز بغیر مسجد کے گویا ہوتی ہی نہیں۔ ظاہر حق میں لکھا ہے جو شخص بغیر عذر کے بدون جو بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے اس کے ذمے سے فرض تو ثابت ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی اکثر افطار کی نظر ہو جاتی ہے، اور پہلی رکعت یہ تکبیر اولیٰ کا تو ذکر ہی کیا، اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے سہم میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو رمضان کی مبارک میں ہماری نماز کا حال ہے جو اہم ترین فرائض میں ہے۔ ایک فرض کے بدلے 3 کو ضائع کرتے ہیں، اور یہ 3 تو اکثروں کی ضائع ہوتی ہیں، ورنہ ظہر کی نماز قیلولے کی نظر اور عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان مبارک میں ان کا کیا جاتا ہے۔ جب فرض کا یہ حال ہے تو نوافل اشراق چاشت تو رمضان میں سونے کی نظر ہو جاتی ہیں، اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جب کہ ابھی روزہ کھولا ہے، آئندہ تراویح کا سہم ہے، تہجد کا وقت تو ہے ہی سحری کھانے کا، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ یہ سب باتیں بے توجہی نہ کرنے کی ہیں، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں حلال۔ اللہ کے کتنے بندے ہیں جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکلائی ہے۔ شیخ الحدیث لکھتے ہیں میں نے اپنے آقا پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو بہت سارے رمضانوں میں دیکھا کہ کمزوری اور بڑھاپے کی باوجود مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا یا سننا، اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً 2 سوا 2 گھنٹے تراویح میں خرچ۔ اوابین میں بہت لمبی نماز پڑھی، پارہ ایک پارہ ہے سوا پارہ پڑھا، اور پھر تراویح میں 2 سوا 2 گھنٹے خرچ ہوتے تھے، اور مدینہ پاک کے قیام میں 3 گھنٹے خرچ ہوتے تھے۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف الموسم 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے، اور صبح سے آدھا گھنٹہ قبل سحری تناول فرماتے۔ اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت کرتے اور کبھی اوراد و وظائف اس کو کہتے۔ اسفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقبہ کرتے، اور اشراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد سے تقریباً 12 بجے تک، اور گرمیوں میں 1 بجے تک کتاب لکھتے تھے، ڈاک وغیرہ کا جواب لکھواتے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے، اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے، عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے، اور جو حاضرین
ہوتے ان سے بات چیت بھی فرماتے رہتے، ان کا جواب دیتے رہتے۔ جب کتاب لکھنی ختم ہو جانے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت میں اور کچھ کتاب پڑھنے میں مشغول رہتے۔ بذل المجہود اور وفا زیادہ تر اسی وقت زیر نظر رہتی۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان مبارک میں معمولات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی۔ نوافل کا یہ معمول ہمیشہ کا تھا اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا، البتہ رکعات کی لمبائی میں اضافہ ہو جاتا تھا، ورنہ جن اکابر کے یہاں رمضان کے خاص معمولات مستقل تھے ان کا تو اتباع ہر شخص سے بننا بھی مشکل۔ حضرت اقدس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہے۔ تراویح پڑھی، عشاء پڑھی اور پھر سارے رات نوافل میں مشغول، ان کے بھی بڑے ہیں۔ ہر ایک کے بعد دیگرے مختلف حافظوں سے قرآن شریف سنتے رہتے، اب آج تو سنا، اب تو سنا۔ اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے یہاں تو رمضان کا مہینہ دن رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا، اس میں خط وغیرہ کا جواب بھی بند اور ملاقات بھی گوارا نہیں تھی۔ رائے پوری کے یہاں بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت چائے پیتے، 1-2 پیالی چائے نوش فرماتے، اتنی دیر حاضر خدمت ہو جائے۔ بس اتنا ملاقات اتنی تھی کہ عشاء کے بعد چائے جو پیتے تھے، جب کسی کو بات کرنی تو اس میں آ کے بات کرنی۔ بزرگوں کے یہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریحی فقرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے ہیں کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے اور حد الوسع پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ ہر لائن اپنے مخصوص امتیازات میں دوسرے سے فائد ہے۔ جو لوگ دنیاوی مشغول سے مجبور نہیں، کیا اچھا ہو کہ 11 مہینے ضائع کرنے کے بعد 1 مہینہ مرمٹنے کی کوشش کر لیں۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان مبارک میں تلاوت میں خرچ کر دیں تو کیا دقت ہے؟ آخر دنیاوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے۔ کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر اور نہ وقت کے بدلنے میں ان کو ایسی پابندی۔ کھیتی پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر تلاوت کریں۔ تاجروں کے لیے تو اس میں اور کوئی دقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کریں کہ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اس میں قرآن پاک خاص طور پر پڑھنا چاہیے کیونکہ روزے کے ذریعے سے انوار پیدا ہوتے ہیں اور قرآن اللہ کا نور ہے۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئی۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر سارا کا سارا اسی مہینے میں نازل ہوا اور وہاں سے حسب الموقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کے صحیفے اسی ماہ کی 1 یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے۔ حضرت داؤد کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی، حضرت موسیٰ کو تورات 6 رمضان کو ملی اور حضرت عیسیٰ کو 12 یا 13 رمضان کو ملی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس کار کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں مقبول ہے اور مشاہدہ محبوب۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کو سناتے تھے اور بعض روایت میں آتا ہے نبی سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور پر رائج ہے مستحب ہونا نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کرے اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں۔ نبی کریم نے اس حدیث کے آخر میں
4 چیزوں کی طرف خاص طور سے توجہ فرمایا۔ اس مہینے میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو اور استغفار اور جنت کے حاصل ہونے اور دوزخ سے بچنے کی دعا کرو۔ اس لیے جتنا وقت بھی مل سکے ان چیزوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا جدت ہے کہ اپنی دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا بھی ورد رہے، کل کو یہ کہنے کا مواقع رہے، میں وہ رہی جسی تنخواہ وہ کا، لیکن تمہاری یاد سنا ہو دیا۔ ہائے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، نماز تو ہمیشہ ہی فرض ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام کریں، اور اگر ہو سکے تو 2-4 منٹ ہر نماز میں زیادہ پڑھیں، 2-4 منٹوں کی اضافہ کریں۔ اور بھائی تسبیح تو ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن آج میں زیادہ پڑھیں، خاص طور پر قرآن شریف کی تلاوت۔ اگر رمضان سے علاوہ بہت سارے دنوں کے اندر غفلت ہو جاتی ہے، لیکن اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، بہت اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك